مزید ہمیں کیا بہتری لانی ہوگی اور دنیا کو قائل کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ صرف ہم ہی نہیں، وہاں بھارتی وفد بھی ایسے دنیا گھوم رہے ہیں اور اپنا موقف منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے میں ہم کس انداز میں دنیا کو قائل کریں اور بلاول سوٹیبل ہیں اس کے لیے، ذمہ داری احسن طریقے میں نبھا سکتے ہیں، اور جو وفد جا رہا ہے یہ کیپیبل لگ رہا ہے اس کے لیے آپ کو؟ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ ایک ڈیلیگیشن باہر بھیجنا ضروری ہے، اور لیکن میرے خیال میں اتنے بڑے ڈیلیگیشن کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ اس کے بلاول بھٹو کے علاوہ 6 لوگ اور ہیں، تو اتنی کی ضرورت نہیں. کیونکہ آپ یورپ جا رہے ہیں نا، یورپ میں چھوٹے ملک ہیں، اور اس میں ایک بلاول ہو گیا، زیادہ 2 بندے اور ہو جاتے، چلو 3 ہو جاتے میکسیمم. تو میرے نزدیک کوئی بڑا ڈیلیگیشن کرنے سے آپ کی مؤثر ہونا بڑھ نہیں جاتا. اس لیے اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا اس ڈیلیگیشن میں جو ہے کہ بہت سی آرگومنٹ جو آپ پاکستان میں دیتے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں چلتی. مثلا بہت سی مثالیں، رہنے دیں ان باتوں کو. ہمیں کیس کیسے پیش میں بتاتا ہوں آپ کو. تو بہت سی باتیں جو ہم یہاں نیشنل اسمبلی میں تقریریں کرتے ہیں نا، یہ میرا کہنے کا مقصد، نیشنل اسمبلی میں ان سب لوگوں نے تقریریں کی ہوئی ہیں، لیکن جو نیشنل اسمبلی میں تقریریں کرتے ہیں وہ ان میں سے 70% irrelevant ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر. وہاں تو کچھ جذباتیت اور سیاسی بیانات آ جاتے ہیں نا، یہاں تو ہم نے جذبات سے کام نہیں لینا، یہاں تو فیکٹس پر بات کریں گے. دیکھیں یہاں جو ایشوز ہیں، دیکھیں آپ کو یہ دیکھنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ایمبسیز جو ایک کام کرتی ہیں کہ وہ اپنے لوگ ہم خیال لوگوں سے ملواتی ہیں، یعنی وہ بہت سی پاکستانی کمیونٹی سے میٹنگ کروا دیں گے، وہ اتنی ضروری نہیں ہے. اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ وہاں کا جو میڈیا ہے، وہاں کی جو ایکڈیمیا ہے، اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، اس سے انٹریکشن ہونا ضروری ہے. اور اس میں جو الزامات پاکستان پہ انٹرنیشنل لیول پہ لگتے ہیں ان کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے. مثلا ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان پہ انڈیا بہت الزام لگاتا ہے، ایک لمبی کہانی سناتا ہے انڈیا. اچھا، اس کو آپ کس طرح سائنٹیفکلی ایڈریس کریں گے؟ کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی 1980 میں یہ ہوا، 1990 میں یہ ہوا، اور یہ لشکر طیبہ کا ریلیشن شپ ملٹری کے ساتھ یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، یہ انہوں نے جھوٹی سچی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انڈیا نے، اور بڑی وہاں عام ہیں، اور کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں. دیکھیں نا آپ، اگر لیکن دنیا کہانیوں پر بلیو کرے گی یا فیکٹس پر بلیو کرے گی؟ وہ بلیو کرے گی جو وہاں بکس چھپی ہوئی ہیں، جو وہاں اخبارات کی رپورٹس چھپی ہوئی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس بات پہ کانشیس ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو آپ کس طرح جو ہے وہ ایڈریس کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو ڈومیسٹک سچویشن پہ بھی سوال آئیں گے، اس کے لیے بھی ذہنی طور پہ ان کو تیار ہونا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ یہاں تو جو مرضی گفتگو کر لینا، باہر جا کے اب جو مرضی گفتگو نہیں کر سکتے. اور پھر آپ کشمیر کا جو کیس پریزنٹ کرتے ہیں کہ ڈسپیوٹ جس طرح کشمیر ہے، انڈس واٹر ہے، تو اس میں تھوڑی سی فیکچول سٹرینتھ کے ساتھ جائیں. اپنے بلاول صاحب ٹھیک ہے، بڑے اچھے مقرر ہیں، انگریزی بڑی اچھی بولتے ہیں، لیکن صرف انگریزی بولنا کافی نہیں ہے. تھوڑی سی ذرا ہسٹری پڑھ لیں، انڈس واٹر کی پروویژنز کیا ہیں، ان پہ بھی نظر ڈال لیں. یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑا سا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے بننا پڑتا ہے. پھر آپ جا کے وہاں ایک گفتگو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور پھر ان لوگوں سے ملیں جو کہ وہاں انفلوئنس کر سکتے ہیں اس اوپینین کو. صرف پاکستانیوں کو ملنا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، لیکن فیصلہ بنیادی طور پہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں پوری تیاری کے ساتھ جائیں، ہوم ورک کمپلیٹ کر کے جائیں، اور وہاں جائیں اور سفارتی محاذ پر بھی جھنڈے گاڑ کر آئیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا ایک عدم وابستگی سیاست سے، اور جیسے پاکستانی عوام سیاست سے بیزار ہو گئی تھی، جیسے ہی یہ پاک بھارت کشیدگی ہوئی اور جس انداز میں ہم نے بھرپور جواب دیا، تو سیاسی لیڈرشپ کی مقبولیت اس سے متاثر ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ ان کی فوج کی مقبولیت بڑھ گئی، سیاسی لیڈروں کی کم ہوگی، سیاسی لیڈروں کی بڑھے گی تو فوج کی کم ہو جائے گی. یہ اس طرح نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو یہ سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، اس کے حوالے سے ایک نیشنلزم ایمرج کرتا ہے، جو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، پہلے کی جنگوں میں بھی ہم نے اس چیز کا مظاہرہ دیکھا ہے.
اور ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ ہمیں نظر آیا. تمام پارٹیز نے سپورٹ جو ہے وہ کیا ہے اور فوج پہ اعتماد جو ہے یہ بڑھا ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری فیز ہوتا ہے. اچھا. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اور اب بھی دیکھا ہے. ہاں صرف اس کو اگر آپ لمبا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ جذبات ٹھنڈے ہوں اور ہم واپس پرانی پولیٹکس پہ جائیں، اس سے پہلے اگر کوئی سیاسی میدان میں جیسچرز دے دیے جائیں اچھا تو پھر اس سے یہ یونٹی زیادہ عرصہ چل سکتی ہے. ورنہ جب یہ سیاست کے معاملے اوپر آئیں گے اور وہی سیاست کا انداز رہا جو پہلے تھا تو پھر سیاست اسی انداز سے چلے گی جس انداز سے پہلے چلتی رہی. آپ کو لگتا ہے اب تک کوئی جیسچر دیا جو وزیر اعظم نے آفر کی؟ تقریر ہوئی ہے، بیان ہوا ہے. بیان جیسچر میں اور بیان میں فرق ہوتا ہے. بیان تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ جیسچر آج تک نہیں دیا. تو اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ کیا اس چیز نے جو اتنی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کو ملی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ملی ہے، کیا اس سے اتنا اعتماد پیدا ہوا ہے کہ وہ پولیٹیکل اکوموڈیشن کی سوچیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ابھی تک تو کوئی ایویڈنس نہیں ملا ہے. اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا اکوموڈیشن آپ کرنے کو تیار ہیں. اس وقت جہاں آپ کو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم آہنگی کو آپ برقرار رکھیں، لیکن ہم آہنگی برقرار سٹیٹس کو سے نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات جو عدالتوں میں ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں، جو جھگڑے ہیں اسی طرح قائم رہیں اور نیشنل یونٹی قائم رہے، تو یہ ہوگا نہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے حالات بگڑتے ہوئے. بعد میں ایوب خان کے زوال کا آغاز 1965 کی جنگ کے بعد ہوا ہے. اچھا. کیونکہ پاکستان کی اقتصادیات خراب ہو گئی تھی. اس کے بعد وہ پھر ٹائم لگا. ظاہر ہے اتنی بڑی ایمپائر تھی ایوب خان کی اور اتنا وہ اس کا سسٹم مضبوط تھا کہ اس کو 3 سال 4 سال لگے سسٹم کو کولیپس کرنے میں. تو اب بھی یہ ہے کہ ہمیں سسٹم کو مضبوط اس لیے کرنا ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکس بھی سچویشن بہتر ہے، ملٹری سچویشن بھی بہتر ہے. اب ہمیں 2 چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. ایک ہے آپ کی اکانومی، اور یعنی ہماری اکانومی اس وقت ڈومیسٹک سورسز پہ نہیں ہے، ایکسٹرنل سورسز پہ ہے. ایک ہمیں اکانومی بہتر کرنی ہے اور ایک نیشنل ہارمونی کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک آپ نیشنل ہارمونی نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک آپ کی اکانومی. ان 2 چیزوں پر اب توجہ دینے کی ضرورت ہے. چونکہ ہم اب سفارتی محاذ بھی گرم کر رہے ہیں